تمہیں دیا ہے، تمہیں آور تمہیں آخر تمہیں ظاہر تمہیں باطن، خدا کا جلوہ تم میں ہے، خدا کا جلوہ تم میں ہے، خدا کا آئینہ تم ہو، خدا کا جلوہ تم میں ہے، خدا کا آئینہ تم ہو، خدا کا جلوہ تم میں ہے، خدا کا آئینہ تم ہو۔ جمال ملت فرما رہے ہیں خدا کا جلوہ ہے تم میں، خدا کا آئینہ تم ہو۔ ماشاء اللہ ذی علم حضرات ہیں، بریلی شریف کے ہیں، سبھی لوگوں کو اس کا مفہوم معنی معلوم ہی ہوگا، لیکن ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ گئی تو گوش گزار کر دوں۔ جمال ملت نے ایک مرتبہ تقریر فرمائی غالباً کاشانہ نوری میں، تو حضرت نے فرمایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا حاجی صاحب تو ہم نے خدا کو تو دیکھا نہیں، اور جب وہاں پہ خدا موجود ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خدا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم غیب کی تمامی کنجیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے، معراج کی رات گئے، تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے لے گئے، انہوں نے زیارت فرمائی، جب انہوں نے دیکھ لیا تو ان کے کہنے پر ہم بھی مان لیں گے حشر کے میدان میں کہ یہ خدا ہے، ورنہ تو ہم نے خدا دیکھا نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی یہ ہے کہ جب حشر کا میدان سجا ہوگا تو اس کے جلوے تو انوکھے ہوں گے، الحمدللہ پوری کائنات پہچان لے گی، لیکن حضور جمال ملت کی زبانی میری یہ بات ذہن میں آ گئی کہ میں عرض کر دوں کہ ہمیں نہیں معلوم گا کہ خدا کون ہے، لیکن نبی نے دیکھا خدا کو، اور حشر کے میدان میں جب ہم جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی سجائے گا، فرشتے موجود ہوں گے، تمامی اولین و آخرین وہاں جمع ہوں گے، تو محمد عربی گواہی دیں گے کہ یہ خدا ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ہے، تو سرکار جمال ملت فرما رہے ہیں خدا کا جلوہ تم میں ہے، خدا کا آئینہ تم ہو۔ جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں، تو کس کی صورت نظر آتی ہے؟ اپنی ہی صورت نظر آتی ہے، تو پتہ یہ چلا جو نور مصطفیٰ ہے، جو نور مصطفیٰ ہے وہی نور خدا ہے، یعنی جب آئینے میں انسان دیکھتا ہے تو اپنی ہی شبیہ نظر آتی ہے، تو خدا کا جلوہ ہے تم میں، خدا کا آئینہ تم میں، خدا کا فضل ہے تم پر۔